بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 51 پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں بھی ہم صفت ادامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيه العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قسطة۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت محمود بن غیلان نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں اسے ابو احمد نے بیان کیا۔ ان کے پاس یہ حدیث سفیان نے اسود بن قیس کے حوالے سے بیان کی۔ انہوں نے یہ روایت نبی عنزی سے روایت کی، جنہوں نے اسے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت کے طور پر فرمایا کہ بظاہر ان لوگوں کو علم ہے کہ ہمیں گوشت مرغوب ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور بھی قصہ ہے جس کو مختصر کر دیا گیا۔ حدیث کی تشریح دیکھیے، قال اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا فذبحنا له شاة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ یہاں پر یہ لفظ شاطن بطور جنس کے مستعمل ہوا ہے۔ بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، چاہے یہ مذکر ہو مؤنث ہو، سب کو شامل ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں میزبان اور مہمان دونوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ میزبان اس کھانے کا اہتمام کرے جو مہمان کو پسند ہو، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کو پہلے سے اپنی پسند سے آگاہ کر دے تاکہ وہ مشقت میں نہ پڑے۔ پھر آگے فرمایا وفی الحدیث قصۃ، کہ اس حدیث میں ایک دلچسپ اور نرالا قصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کے اثرات کا غلبہ دیکھا تو میں بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے؟ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت فاقے کے آثار دیکھے ہیں۔ تو اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 سا جو تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک موٹی بکری بھی موجود تھی، یا دمبا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے میں نے ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کا آٹا گوندھ لیا، پھر ہانڈی میں گوشت ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چپکے سے ساری صورتحال عرض کر دی، اور یہ بھی عرض کیا کہ آپ خود بھی اور چند اصحاب بھی میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ جو کچھ حاضر ہے وہ تناول فرما لیں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ درخواست سنتے ہی تمام لشکر کو مخاطب کر کے پکارا، اے اہل خندق، جابر نے کھانا تیار کیا ہے اور سب کو دعوت دے رہا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارو اور جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی نہ پکانا۔ یہاں تک کہ جب آپ تشریف لائے تو خمیر شدہ آٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب ڈالا، کچھ پڑھا اور دم کیا۔ اسی طرح ہانڈی کے قریب تشریف لائے اور اس کے ساتھ بھی یہی عمل کیا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے
بیوی سے فرمایا کہ روٹی پکانے والی عورت کو بلاؤ، وہ آپ کے ساتھ روٹیاں پکائے اور ہانڈی سے چمچ بھر بھر کر سالن نکالتے اور دیتے رہو مگر اسے چولہے سے نہ اتارو۔ تو لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تمام لشکر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا مگر سالن کی ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹے کا خمیر بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کی کرامت تھی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وانا محمد بن المنقدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توزأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بألالة من علالة الشاة فأقل ثم صلى العصر ولم يتوزأ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت ابن ابی عمر نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسے سفیان نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسے عبداللہ بن محمد بن عقیل نے بیان کیا۔ انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور سفیان نے کہا اور ہم سے محمد بن منقدر نے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری عورت کے مکان پر تشریف لے گئے۔ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا۔ اس کے بعد کھجور کی چنگیری میں کچھ تازہ کھجوریں لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ تناول فرمایا۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ پھر واپس تشریف لانے پر انہوں نے باسی گوشت سامنے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا اور عصر کی نماز کے لیے دوبارہ وضو نہیں کیا، اسی پہلے وضو سے نماز ادا فرمائی۔ اقناء اقنیعۃ کھانا رکھنے کی تھالی، بڑی پلیٹ، کھجور کی چنگیری۔ انصرفا باب انفعال، پھر جانا، واپس ہو جانا، لوٹ جانا۔ علالتا ہر چیز کا بقیہ حصہ، یہاں بچا ہوا باسی سالن مراد ہے۔ دیکھیے یہاں پر ترجمۃ الباب سے بھی مناسبت ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا اور تازہ کھجوریں بھی تناول فرمائیں۔ دیکھیے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا ہوا گوشت کھایا مگر وضو نہیں فرمایا۔ فذبحت لہ شاۃ، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت بھی ذبیحہ کر سکتی ہے، اس لیے اسے ذبح کرنے کا طریقہ سکھایا جائے تاکہ بوقت ضرورت کام کر سکے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی بزرگ شخصیت اور معزز مہمان کی تشریف آوری کے موقع پر بکری، دمبا وغیرہ کو ذبح کرنا جائز ہے۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہوگی۔ اگرچہ حدیث میں ذکر نہیں ہے اس طرف اور اشارہ نہیں کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارک تھی کہ جب کسی کے ہاں کھانا تناول فرما لیتے تو ان کے لیے دعا ضرور فرماتے تھے۔ لیکن دیکھیے اس حدیث میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے ما شبع فی الیوم مرتین، اور دوسری روایت میں ہے ما شبع قط۔ تو یہ تو تعارض ہو گیا، کیونکہ اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 دفعہ کھانا کھایا اور بچ بھی گیا جسے بعد میں پھر تناول فرمایا۔ تو شارحین حدیث جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے گھر پر کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا کیونکہ میسر ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی میسر ہوا تو پھر فقراء اور مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جبکہ حدیث میں کسی اور کے گھر کھانا کھانے کا واقعہ ہے، اور جب آدمی کسی کے گھر مہمان ہو تو تب وہ خوب پیٹ بھر کر اور وہ بار بار کھائے تاکہ میزبان کو خوشی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے علم کے مطابق وہ خبر دی ہو اور اس واقعے کا ان کو علم نہ ہو۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بھی توجہ ہو سکتی ہے کہ دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھرنے کا انکار تھا، 2 مرتبہ کھانے کا انکار نہیں تھا کہ تھوڑا سا دوبارہ کھا لیا جائے۔ اگلی حدیث کی عبارت کو دیکھیے۔ وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوريش قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مع يعلي فإنك ناكه قالت فجلس علي والنبي يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي من هذا فأصب فإن هذا أوفك لك۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت عباس بن محمد دوری نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسے یونس بن محمد نے بیان کیا۔ ان کے پاس یہ روایت فلیح بن سلیمان نے عثمان بن عبد الرحمن کے واسطے سے بیان کی۔ انہوں نے یہ حدیث یعقوب بن ابی یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کی۔ ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی نوش فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ وہ رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے رہے۔ ام منذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب ہے۔ دوال دالیت کی جمع ہے انگور کی بیل، کھجور کے خوشے۔ تدلّ باب تفاعل پھل کا لٹکنا۔ معلقۃ اسم مفعول مؤنث باب تفعیل لٹکنا۔ مع اسم فعل بمعنی چھوڑیے۔ ناقۃ اسم فاعل کمزور بیماری سے، صحت یاب ہونے کے باوجود ضعف کا باقی رہنا، بیماری کے اثرات باقی رہنا۔ سلقن سلقان سلقان چقندر ایک سبزی جس کا عرق خونی رنگ کا ہوتا ہے۔ اصب فعل امر باب افعال اصاب الشیء لینا اختیار کرنا۔ اوفکو اسم تفضیل موافق ہونا، یہاں مراد ہے مناسب ہونا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل وعلی معہ یأکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے لٹکے ہوئے خوشے کھا رہے تھے۔ تو یہاں پر شیخ عبد الرؤف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کھڑے ہو کر کھانے کا بلا کراہیت جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا ترک افضل ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کی رعایت توکل کے منافی نہیں ہے، اور اس حدیث سے علاج معالجے کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور یہ وہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لاغر اور کمزور اور نکاہت والے انسان کے لیے
جو اور چقندر بہت اچھے ہیں، خصوصاً جب چقندر کی جڑوں کے ساتھ پکائے جائیں، اور کمزور شخص کے لیے کھجور اور انگور یہ نقصان دہ ہیں، اس لیے کہ معدہ ان کی قوت مدافعت سے کمزور ہوگا۔ تو دیکھیے حدیث میں پرہیز کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ مرض کے علاج میں پرہیز ایک مؤثر عنصر ہے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔